السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور اس عورت کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے اپنی عصمت کی، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر لوگوں کو جب بسانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا، اور آدم کا پتلا بنا کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، جس کی وجہ سے انسانوں کے آدم کے اندر قوت، ارادہ، اختیار، سوچ، سمجھ بوجھ، اچھے اور برے کی تمیز، کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے، کس طرح سے اس کو فرق کرنا ہے، کسی چیز سے کوئی چیز اخذ کرنا ہے، مسئلہ استنباط کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی طاقت، قوت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح پھونکنے کی وجہ سے آ گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں توالد و تناسل کے ذریعے سے یہی قوت، یہی فکر، یہی سوچ، یہی اختیار، یہی ارادہ، یہی تمیز اور یہی استنباط تمام انسانوں کے اندر آئی، اور یہ قوت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مخلوق کو نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، جس کی وجہ سے یہ تمام صلاحیت انسانوں کے اندر آ گئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روح کو سیدہ مریم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ ابھی دنیا میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا، کسی یونیورسٹی سے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، اور کہیں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ ہر ادارے سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا، کیا تھا، کس طرح کا تھا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیدہ مریم کے بارے میں کہا کہ اس عورت کو یاد کیجیے، یہ وہ کلام ہے جس کلام کا مقابلہ روئے زمین پر کوئی نہیں کر سکتا ہے، جس کلام کا مقابلہ پورے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب قرآن کریم میں کوئی بات کہہ دی گئی تو بس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر توریت نازل فرمایا اور عیسائیوں پر انجیل نازل فرمایا، اور یہاں پر قرآن کریم ہے۔ آپ اسی چیز کو کمپیریزن کر کے آج کی پورے درس کو سن لیجئے، بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو سیدہ مریم کی طرف بھیجا۔ یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ جب یہ روح سیدہ مریم کے پاس پہنچا، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر کے بالکل تندرست اور خبرو انسان کی شکل میں سیدہ مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ جبرائیل امین تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اور مفسرین نے خود صراحت کی تھی۔ اور جب سیدہ مریم نے ان کو دیکھا تو اپنی ڈر اور خوف کا اظہار کیا، تو اسی روح نے کہا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی رسول نے سیدہ مریم کو یہ بھی کہا، اسی روح نے سیدہ مریم کو یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تم کو ایک پاکیزہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے، میں تم کو عطا کروں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، آپ اس عورت کو بھی یاد کیجئے جس نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی، اپنے عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکا۔ اللہ نے روح کو بھیجا
انسانی شکل میں روح جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر، کہیں پر روح القدس کہا، پاکیزہ روح، کہیں پر روح الامین کہا، امانت دار روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اما پارہ میں سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس عورت کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہ وہی روح ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے پاس بھیجا۔ جب مریم نے ان کو دیکھ کر کے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا، کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم کو ایک پاکیزہ اولاد عطا کروں۔ سامعین کرام، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ مریم کے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آ گئے اور جب ساری باتیں ہو گئی تو جبرائیل امین نے ان کے گریبان کے اندر اپنی طرف سے پھونک ماری، اور یہ وہی پھونک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کہا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں پھونکا، جس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حمل قرار پا گئے۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حالانکہ سبھی کے اندر اللہ کی روح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ابھی ہمارے اندر جو روح ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی، اللہ نے بھیجا ہے اس کو۔ یہ قرآن کریم، کوئی پوچھے گا تو حضرت کا قرآن کہیں گے نہیں کہیں گے، حالانکہ یہ میں نہیں ہوں لیکن یہ میری ملکیت ہے کہ نہیں؟ یہ میری ملکیت ہے۔ ویسے ہی جو ہمارے اندر روح ہے وہ بھی ہماری ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جو ہمارے اندر روح ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو عیسیٰ کے اندر روح ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو آدم کے اندر روح ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک الگ انداز میں، معجزانہ انداز میں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے اندر جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنی روح کو پھونکوایا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی یاد کیجئے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اپنی روح ان کے اندر اتارا، ان کے اندر پھونکا۔ جبرائیل نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے روح پھونکا، اسی لیے ان کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حمل قرار پا گئے اپنی ماں کے سیدہ مریم کے پیٹ میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ جہاں جہاں پر اس طرح کا ذکر ہوا ہے، یہ ابھی جو ذکر ہوا رہا ہے یہ آپ کو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 ہے، سیم بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 12 ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی جو بیٹی ہے مریم، اس کو بھی یاد کیجئے جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکا جس سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیم ٹو سیم بات، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے وہاں پر سیدہ مریم کے عصمت اور عزت کی حفاظت کی گواہی دی کہ انہوں نے اپنے عصمت کی اور عزت کی حفاظت کی۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ دنیا کی یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ نوکریاں دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے ہیں کہ ہاں اچھے کیریکٹر کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں اس جگہ بھی اور سورہ تحریم کے اندر بھی اور جہاں جہاں پر سیدہ مریم اور عیسیٰ کا ذکر خیر فرمایا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ بتلا دیا کہ مریم نے اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگایا۔ کیا تہمت لگایا؟ کہ زکریا سے پھنس گئے تھے زکریا علیہ السلام، چونکہ وہی ان کے کفیل تھے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کے لیے زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ اس کو دیکھ کر کے یہودیوں نے تہمت لگا دیا کہ جو مریم ہے اس کو جو اولاد ہوا ہے زکریا کی طرف سے ہوا ہے۔ اور یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ان کی کارستانی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہوا
کہ ان تمام حقیقتوں سے نظر انداز کر کے، ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو سامنے رکھ کر کے یہ دونوں کی دونوں قوم افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندی ہے جس کی تعریف ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کی ہے کہ مریم اس روئے زمین کی عظیم ترین عورت ہے. خود ہمارے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سیدہ مریم انہوں نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت اس انداز میں کی کہ ویسی حفاظت کسی عورت سے ممکن نہیں ہے. اور سیدہ مریم وہ عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بنانے کے لیے چنا اور ان کے اندر جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنی روح پھونکی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بن کر کے پیدا ہوئے. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عصمت اور عزت و ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. سامعین کرام، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ ہے. مسلمانوں میں بھی بعض جدیدیت سے جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور جو لوگ عقل پرستی میں بڑے ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو قرآن کریم کے اندر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اس میں دوسرا مسئلہ ہے اور وہ اس کی مختلف تعویل کرتے ہیں اور تعویل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا. قرآن کریم کے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سیدہ مریم نے جبرائیل امین سے کہا کہ مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، قالت انا یکون لی غلام، مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھ کو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. تو جبرائیل امین نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی هین، ایسا ہی ہوگا اور یہ تمہارے رب کے لیے بالکل آسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں چاہ رہا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری معجزانہ پیدائش کو، سیدنا عیسیٰ کو اور تم کو، یعنی مریم تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا والوں کے لیے، پورے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. اور اسی قرآن کریم کے سورۃ المومنون کے آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا، اللہ نے فرمایا کہ مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے کو بھی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانی بنانا تھا تو پھر یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عیسیٰ ہے یہ زکریا کا بیٹا ہے، یا لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا، کہا کہ آدم بن جا، تو آدم بن گئے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو بھی کہا عیسیٰ تو اپنے ماں کے پیٹ میں حمل قرار پا جا، اور وہ حمل قرار پا گئے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ خالص عقیدے کی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ہمیشہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سیدہ مریم ایک پاکیزہ خاتون جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی مکمل حفاظت کی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حمل قرار پائے اور پھر ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم تمام دنیا والوں کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان
اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔